بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی سب سے عظیم اور سبق آموز داستانوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، اور یہ مقام کسی عام انسان کو نہیں دیا گیا بلکہ ایک ایسی ہستی کو ملا جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ آپ کی پیدائش ایک ایسے معاشرے میں ہوئی جہاں بت پرستی عام تھی۔ آپ کے والد خود بت تراشتے اور لوگوں کو ان کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم کا دل شرک کو قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ بار بار سوچتے کہ بے جان پتھر کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ یہی سوچ ان کے اندر ایک سچی تلاش کو جنم دیتی ہے، حق کی تلاش۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک نہایت حکیمانہ طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ کر غور کیا اور کہا کہ شاید یہی میرا رب ہو، لیکن جب وہ غروب ہو جاتے تو آپ فوراً کہہ دیتے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس واقعے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کو یہ سمجھائے کہ جو چیز خود ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ آخر کار انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اعلان دراصل توحید کا پہلا کھلا پیغام تھا جو ایک نوجوان نے پوری قوم کے سامنے دیا۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت سے روکا تو لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن جب سب لوگ ایک میلے پر گئے ہوئے تھے، آپ بت خانے میں داخل ہوئے اور تمام بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو غصے سے بھر گئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ آپ نے نہایت حکمت سے جواب دیا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ اس جواب نے ان کے جھوٹے عقیدے کو بے نقاب کر دیا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہے۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو سخت سزا دی جائے۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور آپ کو اس میں پھینکنے کا حکم دیا گیا۔ یہ منظر نہایت خوفناک تھا، مگر حضرت ابراہیم کا ایمان اس سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتہ جبرائیل نے مدد کی پیشکش کی، مگر آپ نے کہا مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، اور یوں آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی۔ یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ پر مکمل بھروسہ کرے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا وطن اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے ہاں کہا تو انہوں نے صبر سے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہی یقین بعد میں معجزے کی شکل میں ظاہر ہوا جب زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ کی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ آج بھی حج اور عمرہ کا حصہ ہے، جو اس عظیم صبر کی یاد دلاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل جوان ہونے لگے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور عظیم آزمائش تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے اس بارے میں مشورہ کیا تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا، اے میرے والد، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ مکالمہ تاریخ کا سب سے عظیم مکالمہ ہے جہاں باپ اور بیٹا دونوں اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قربانی کو قبول کیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ انسان کی نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے، نہ کہ صرف عمل کو۔ یہی قربانی آج بھی عید الاضحیٰ کی صورت میں یاد کی جاتی ہے۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔
یہ اللہ کا پہلا گھر تھا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا۔ تعمیر کے دوران وہ دعا کرتے رہے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا ہمیں عاجزی اور اخلاص کا درس دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا ہر پہلو ایک سبق ہے۔ توحید، صبر، قربانی، ہجرت اور اللہ پر کامل بھروسہ، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ سچا ایمان صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں تو مشکلات کے باوجود کامیابی یقینی ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کریں اور دین کو قائم رکھیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور نبی کریم بھی انہی کی نسل سے تشریف لائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کا مشن قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ مکمل واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دی گئی ہر قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، اور جو شخص اللہ کو اپنا بنا لے، اللہ اسے دنیا و آخرت میں کامیاب کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس واقعے کو دل سے سمجھ لیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔